تو فرینڈس یہ دیکھیں درگاہ سیون شریف کی درگاہ جناب، آئیں آپ کو لے چلتے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، یہ پورا گیٹ سونے کا بنا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو گفٹ ملا تھا سیون شریف کے لیے. یہ دیکھیں پورا سونے کا بنا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی عقیدت. اور یہ ہے عثمان مروندی قلندر لال شہباز قلندر کی درگاہ. پوری دنیا میں سب سے بڑی درگاہ یہ اس کا ان بڑی درگاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ہم آپ کو لائیو بھی ہم نے دکھایا تھا اپنے یوٹیوب چینل پہ، اور ابھی ہم یہاں پہ آئیں دوبارہ ایک ولاگ بنانے. دیکھ سکتے ہیں آپ پوری دنیا سے یہاں پہ زائرین آتے ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو گیٹ بتایا تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کو جب ہمارے پرائم منسٹر تھے اس کے ٹائم پہ ایران نے گفٹ کیا تھا سونے کا دروازہ. ابھی ہم آپ کو اندر لیے چلتے ہیں درگاہ کے اندر اور چلتے ہیں. یہ دیکھیں خوبصورت لال شہباز قلندر کی خوبصورت درگاہ. چلے اندر چلتے ہیں. یہ دیکھیں خوبصورت درگاہ، ایشیا میں سب سے بڑی، دنیا میں سب سے بڑی درگاہ ہے یہ جناب. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ عورتیں بہت ساری ہیں. اللہ مہربانی. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شام کو یہ جو سب کو جانا ہے، یہ دنیا چھوڑ علی 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 دمبر علی. یہ فرینڈس دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑا علم لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جن پوری دنیا سے لوگ آتے سیون شریف پہ. السلام علیکم فرینڈس، کے ایم سی پاکستان ولاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب. شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں ہمارا سفر جاری ہے آل پاکستان ٹور بائک پہ. تو آج ماشاءاللہ ہم دنیا میں سب سے بڑی جو درگاہ ہے، پاکستان میں سب سے بڑی درگاہ ہے جسے پوری ایشیا میں زائرین جہاں سے آتے ہیں جناب، سیون شریف میں ہم لوگ آئے ہیں. آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں سیون شریف کی بہت بڑی درگاہ ہے ماشاءاللہ. انڈیا سے بہت سارے زائرین آتے ہیں یہاں پہ جناب، پورے پاکستان سے آتے ہیں، پنجاب سے بہت بڑے اس درگاہ کے عاشق آتے ہیں جناب. اب اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل کو، لائک کریں اور شیئر کریں. آئیں آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن بتاتے ہیں کہ اس درگاہ کے بارے میں کیا کیا یہاں پہ ہوتا ہے. آئیں چلتے ہیں بھائی. آپ ہمیں لائے ہیں سیون شریف کی، جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی سب سے بڑی درگاہ ہے جہاں پہ عقیدت مند پوری دنیا سے آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں. تو آپ اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا ڈیٹیل بتائیں. ماشاءاللہ حضرت لال شہباز قلندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کے آبا جو ہے وہ افغانستان سے یہاں پر آئے، دین اسلام کی یہاں پر تبلیغ کی، اور بہت زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ قلندر بہت ہی کم جو ہے وہ قلندر کا جو ہے وہ لقب ملتا ہے. لال شہباز قلندر انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور اسلام کی جو ہے وہ خدمت کی. تقریباً کوئی 1000 سال سے جو ہے وہ زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. تو ماشاءاللہ ان کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. بجاؤ تو ہے نا. یہ دیکھیں سیون شریف کی درگاہ. ہاں تصویر کرو کو ویڈیو بھرے تو فرینڈس آغا بھائی ایک منٹ کے لیے رکیں. اور آغا بھائی ہمیں آج لائے ہیں آل پاکستان ٹور میں لائے ہیں اس سیون کی خوبصورت درگاہ. فرینڈس اس وقت ہم لوگ موجود ہیں سیون شریف کی جو بڑی درگاہ ہے ماشاءاللہ. اور اور یہ دیکھیں لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے سیون شریف میں، اور دیکھنے سے زائرین آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں یہاں پہ. اور تقریباً پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، لوگوں کی بڑی تعداد آتی ہے. تو ہم
آپ کو دکھا رہے ہیں 7 شریف کی درگاہ۔ فرینڈس، ہم حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ آپ کا اصل نام سید محمد عثمان مروندی، لقب لال شہباز قلندر عرف جھولے لال ہے۔ آپ 1177 عیسوی بمطابق 538 عیسوی ہجری کو موجودہ افغانستان کے شہر قندھار کے جنوب میں واقع ضلع مروند جسے میوند بھی کہتے ہیں، یہ شہر اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ تھا، میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام ماجدہ کبیر الدین تھا۔ آپ کے والدین بھی زمود تقویٰ کے بدولت کافی مشہور تھے اور دینی درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد تھے۔ آپ بھی مسلم دنیا گھوم کر 7 شریف سندھ کو پسند فرما کر آباد ہوئے اور یہیں پر مدفون ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی۔ آپ نے محض 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آپ شروع سے ہی روحانیت کو پسند کرتے اور مزید حصول علم کی خاطر دور دراز علاقوں اور ملکوں کے سفر پر نکل گئے اور مختلف جہت علماء سے علم کی پیاس بجھائی۔ آپ نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جوناگڑھ کے سفر کیے، پر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں 7 شریف میں سکونت اختیار کی۔ آپ جہاں قدم رکھتے وہاں لوگ امڑ آتے اور مشرف اسلام ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی کرامات سے نوازا تھا، جنہیں آپ لوگوں کی بھلائی اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بروقار لاتے تھے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے مالک، صوفی درویش صفت انسان تھے۔ آپ کی شخصیت میں اللہ نے بھلا کی کشش رکھی تھی۔ آپ جہاں جاتے وہاں لوگوں کا ہجوم آپ سے ملنے کے لیے نکلتا اور آپ کے روحانی جلال سے متاثر ہو کر کردار اسلام میں داخل ہوتے۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا نصیب فرماتے تھے۔ اللہ کی مدد سے سائل خالی جھولی کبھی نہیں واپس لے کر جاتے۔ اللہ کے ہاں سے نوازے گئے آپ کی کرامات کے بہت سے کرشماتی قصے زباں زد عام ہیں، جو غریب لوگوں کی مدد اور بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے اور اسلام کی طرف راغب کر کے دائرہ اسلام میں داخل کرنے پر مشتمل ہیں۔ آپ ایک دفعہ اللہ کی یاد میں غرق ہو کر وجد میں آ کر رقص کرنے لگے۔ آج تک آپ کے عقیدت مند حضرات آپ کی مزار پر اسی وجدان رقص کی یاد میں دھمال ڈالتے ہیں۔ مقبول صوفیانہ کلام پر مشتمل گانا دمادم مست قلندر میں آپ کے ہی کا ذکر ہے، جسے نہایت عقیدت کے ساتھ پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور بنگلہ دیش کے نامور گلوکاروں نے گانا گایا۔ لال شہباز قلندر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاتے تقریباً 100 سال کی عمر میں 1274 عیسوی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ 7 شریف میں مدفون ہیں۔ 1356 ہجری میں آپ کی مزار پر عالی شان مقبرہ تعمیر کرایا گیا اور ہر سال اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو آپ کا عرس عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آپ کے 3 اور دوست تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اور سید جلال الدین رحمۃ اللہ۔ آپ چاروں اولیاء کرام کی روحانی و دوستی کے 4 چایار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 4 یار سندھ اور ہند میں اسلام کی تبلیغ میں پیش تھے اور بہت سارے غیر مسلم آپ کے دست مبارک سے مشرف اسلام ہوئے۔
7 شریف آپ کی آمد کی برکت سے بہت سی خرافات سے پاک ہو کر اب تک آپ ہی کی بدولت مشہور ہے۔ میں اور آپ جو کلمہ توحید کے پڑھنے اور ماننے والوں میں شامل ہیں، یہ سخی شہباز قلندر جیسے اولیاء کرام کی تبلیغی خدمات ہی کی بدولت ہے۔ اللہ تعالیٰ لال شہباز قلندر اور آپ جیسے تمام اولیاء کرام کے درجات جنت میں بلند فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور فرینڈس، اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز مہربانی کریں، ہم اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بناتے ہیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل KMC پاکستان ولاگ ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ فیس بک پہ بھی اسی نام سے KMC پاکستان ولاگ ہے، وہاں پہ بھی ہمیں فالو کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے بہترین سے بہترین ولاگس بنائیں، اچھی ویڈیوز بنائیں، تاکہ آپ کو اچھی معلومات مل سکے۔ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔